عطیہ والحمد للہ الذی نور الکائنات بالقرآن نحمدہ بتیمومیتہ العلیٰ نقدس لہ بکلمات السلطانیہ نسلم و نصلی علی من هو برہن علی الوحدانیہ محمد عبد اللہ و رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس آدمی کو اللہ کریم پیغمبر بناتا ہے اس پر کلام آسمانی وحی کی شکل میں بھیجی جاتی ہے۔ وہ وحی اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان بالغیب لانا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جنت اور دوزخ کا تذکرہ اس وحی میں ہوتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے رسول بنانا ہوتا ہے، اللہ کریم تمام پردے اور حجاب ختم کر کے یہ ساری چیزیں اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ دکھاتا ہے بذریعہ معراج کے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تمام حجابات اور پردے ہٹا کے پیغمبر کو بذریعہ معراج کے وہ تمام چیزیں اس کی آنکھوں سے دکھائی جاتی ہیں جن چیزوں کی اس پیغمبر نے آگے چل کے دعوت دینی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر جائے گا قوم کے پاس اور ان چیزوں کی دعوت دے گا تو وہ یقین محکم کے ساتھ بات کرے گا کہ میں جن چیزوں کے متعلق تمہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں یہ کوئی قیاس یا گمان بناوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ میں ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہوں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ یہ وجہ ہوتی ہے معراج کروانے کی۔ چنانچہ تمام پیغمبروں کو معراج کروایا گیا، آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ کو بھی تمام پردے ہٹا کر اللہ کریم نے معراج کروا کے مکے والوں کو یہ باور کروایا کہ اس پیغمبر کی دعوت کوئی تصنع یا بناوٹ یا اختراع نہیں ہے، بلکہ جس توحید کی یا تمہیں قیامت کی یا جنت دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے ماننے کی، یہ میرا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے کلام آسمانی کے علم کے ذریعے بول رہا ہے۔ گویا پیغمبر کی نبوت کو مستحکم بنانے کے لیے اللہ کریم معراج کرواتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ معراج کروایا اللہ کریم نے۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج کروایا گیا تھا وہ صرف ایک خواب تھا، یعنی آپ
جسم سمیت ادھر نہیں لے گئے، صرف ایک خواب کا عالم تھا اور محض ایک روحانی چیز تھی۔ خواب کی حالت میں اللہ کریم نے وہ تمام چیزیں آسمانوں کی سیر کروا دی، جبکہ فضول بات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد تو کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو بندہ کہتے ہیں، شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جو لے گیا بے عبدہ ہی اپنے بندے کو، اور بندہ تو مجموعہ ہوتا ہے، روح اور جسم سمیت دونوں کو بندہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا معراج اللہ کے رسول کو جو ہوا ہے وہ اس جسم سمیت ہوا ہے، یہ محض کو خواب خیالی بات نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، شریکوں سے پاک ذات ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ جو لفظ سبحان ہے نا، یہ قرآن پاک میں جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ تمام قسم کی کمزوریاں وہ بندے کے حصے میں ہیں، اور ایک اللہ ہی ہے جو کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ زمین پہ جو خلیفہ انسان بنایا جا رہا ہے ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ 4 مختلف چیزوں کا مجموعہ تو فساد فی الارض برپا کرے گا، اور ہم جو ہیں ان چیزوں سے ماورا ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کریم نے فرمایا امتحان ایک لیتا ہوں، اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو خلافت تم فرشتوں کو دے دیں گے۔ علم الآدم، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو جتنی پیدا شدہ چیزیں تھیں زمین کی وہ ساری کی ساری نام حضرت آدم کو بتا دیے، یہ آگ ہے، یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ اجناس ہیں، یہ غلات ہیں، یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے، یہ سارا کچھ پہلے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، یہ ہمارے اندر علم کی کمزوری ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہماری علم کی یہ کمزوری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں پتہ۔ سبحانک، کمزوریوں سے پاک ذات تیری ہے۔ جب تم بھائی چڑھتے ہو سواری کے اوپر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اگرچہ ہم اس سواری پہ بیٹھ چکے ہیں مگر پھر بھی ہم کمزور ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کمزوریوں سے پاک وہ ذات ہے جس نے ہمارے نفع کے تابع بنا رکھا ہے سواری کو۔ وما کنا لہ مقرنین، حالانکہ نہیں تھے ہم اس سواری کو اپنے قابو میں لا سکنے والے۔ سبحان الذی، ہم اپنی جان ذات کی طاقت سے اس سواری پہ سفر نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، کمزوریوں سے پاک ذات اللہ کی ہے۔ حضرت یونس علیہ، ہو رہی ہے سٹارٹ ہونا ہولی ہولی، حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اپنی طاقت پہ میں اس مچھلی کے پیٹ سے اب باہر نہیں نکل سکتا۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کمزوریوں سے پاک ذات تیری ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری ذات کی حیت قضائی کیسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دوبارہ انہوں نے استدعا کی، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ پہ میں جلوہ پھینکوں گا، اگر یہ قائم رہ گیا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ جعلہ دکا، جب اللہ نے جلوہ پھینکا طور پہاڑ کے اوپر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سبحانک، یہ کمزوری میری ذات کے اندر ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سبحانک، تمام کمزوریوں سے پاک تیری ذات ہے۔
مکے والوں نے کہا تھا کہ تو ہمیں چشمہ جاری کر کے دکھا دے، باغات انگوروں اور کھجوروں کے پیدا کر کے دکھا دے، سونے کی چھت کا جو ہے وہ گھر اپنے چھت کی سونے کی بنا کر دکھا دے، اور ہمارے سامنے ترکا آسمانوں کے اوپر تو چڑھ کے ہمیں دکھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل سبحان ربی، یہ کام کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، یہ کمزوریاں بشر کے اندر ہیں۔ سبحان ربی، کمزوریوں سے پاک ذات ایک اللہ کریم کی۔ یہ سبحان لفظ جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ بندہ اللہ سے مخاطب ہو کے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ ساری کی ساری کمزوریاں ہمارے ذمے ہیں اور طاقت اختیار تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ جملہ ویسے نا لوگوں نے بڑا مطلب ہے کہ بے قیمتہ کر دیا ہے، حالانکہ اس جملے کے اندر کتنی قیمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے سفر کے دوران، تخت ان کے ساتھ تھا، وہ ہوا کے اندر اڑتا، کسان ایک اپنی کاشتکاری کر رہا تھا، حضرت کا تخت اڑ رہا تھا، نیچے آ گیا، پھر حضرت نے حکم دیا، کچھ دیر کے بعد تخت نے دوبارہ اڑنا شروع کر دیا۔ وہ کسان کہنے لگا کہ کیا شان ہے حضرت سلیمان کی کہ تخت اس کے تابع ہے، ہوا اس کے تابع ہیں، جنات اس کے تابع ہیں، یہ کشتی رانی کی قوت اس کے پاس ہے، مستری معماروں سے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، پرندے اس کے تابع ہیں، ہوا اس کے تابع ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا سارا کچھ، واپس تخت نیچے اتار کے اس کسان کو کہا کہ میرے اور میرے باپ کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہلکی ہیں، اللہ کے دربار میں ایک جملہ ہے، ایک مرتبہ جو بندہ کہہ دے میرے اور میرے باپ پہ ہونے والی تمام نعمتوں سے بھاری ہے، وہ جملہ حضرت سلیمان نے فرمایا کون سا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کو کہنا سبحان اللہ، کہ کمزوریوں سے پاک ذات تیری ہی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کمزوریوں اور شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ یہاں نکالنے والوں نے بات نکالی ہے بھئی اللہ کے رسول کو جو معراج ہوا ہے نا وہ صرف زمین سے زمین تک کا تھا، آسمانی معراج نہیں ہوا، چونکہ آیت معراج میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ انہیں یہ نظر ہی نہیں آیا بھئی آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے معراج اپنے پیغمبر کو کیوں کروایا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنی قدرت کی وہ خاص نشانیاں جو زمین پہ موجود نہیں ہیں۔ زمین پہ جو نشانیاں ہیں وہ تو پیغمبروں نے پہلے دیکھ رکھی ہیں، مکے والوں نے بھی پہلے دیکھ رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرے پیغمبر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو زمین پہ موجود نہیں ہیں، آسمانوں کا دکھانا، ستاروں کا دکھانا، بیت المعمور کا دکھانا، سدرۃ المنتہا کا دکھانا، جنت اور جہنم دکھانا، پھر عرش اور لوح و قلم کرسی، یہ ساری نشانیاں زمین کے اوپر ہیں؟ یہ تو ہیں آسمانوں کے اوپر۔ اور اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہ خاص نشانیاں میرے پیغمبر آسمانوں میں ہی ہیں، اس لیے معراج اللہ کے رسول کو ہوا ہے تو آسمان کا بھی ہوا۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ دورے سمجھاواں کہ اگے ٹوری ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یوں ہی بکواس کیا ہے جنہوں نے بھی کہا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، زمین سے زمین تک کا معراج۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ نشانیاں ہیں ہی آسمان کے اوپر ہیں، وہ زمین پہ ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے تجھے ہم نے معراج کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد بے عبدہ ہی، شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا تو نصرانیوں نے کہا بھئی جو اس طرح زمین سے اوپر جائے اور آسمانوں کی طرف، وہ ابدیت کے مقام میں نہیں رہتا، وہ یا خدا بنتا ہے یا خدا کا بیٹا بنتا ہے۔
اللہ نے رد کیا میرے پیغمبر کے جتنا بھی کوئی اونچا چلا جائے، عیسیٰ سے بھی کوئی اونچا چلا جائے، عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں بھی دوسرے آسمان میں، محمد پاک کو اللہ نے معراج کروایا 7ویں آسمان سے بھی اوپر، جب بھی کتنی بلندی کے مقام پہ چلا جائے بے عبدہ ہی، تب بھی وہ بندہ ہی رہے گا میرا جز شریف۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میرے پیغمبر ہم نے تجھے معراج کروایا ہے مکے سے آسمانوں کا، آسمانوں سے بیت المقدس کا، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کس ملک میں واقع ہے؟ بارکنا حولہ، جس ملک شام کے اندر ہم نے اپنی برکات نازل کر رکھی ہیں، اس بیت المقدس کے باہر باغات اور جنگلات ہیں، درخت، دریا، ندی، نالے ہیں، وہ ملک جو ہے بارکنا، کیا برکات ہے میرے پیغمبر، اس ملک کو ہم نے انبیاء کی قرارگاہ اور منزل وحی بنایا تھا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے آسمانی نشانیاں دکھانی تھی تب تجھے ہم لے کر گئے ہیں معراج کی طرف۔ اب میرے پیغمبر تجھے زمین سے مکے سے لیا ہونے آ رہا ہے، اج توڑ پورا سنا دیے معراج کی ادھا سناواں، سارا ہی پورا کر دی حاجی صاحب۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے پیغمبر میں نے تجھے مکے سے اٹھایا ہے، آسمانوں پہ لے گیا ہوں، اس آسمانوں سے میں نے واپس بیت المقدس لایا ہے، مکے سے لے کے بیت الآسمان تک، آسمان سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے مکے تک، انہ هو السمیع البصیر، اس پورے سفر میں نہ تو کوئی تجھے دیکھ سکتا تھا اور نہ کوئی جان سکتا تھا، جتنا بھی تو نے سفر کیا ہے نور کے لامتناہی حجابات کے اندر بھی، وہاں سے تجھے سننے اور دیکھنے کی طاقت کس ہاتھ کے اندر ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ مسئلہ سماع جناب آیت معراج کے اندر موجود ہے، جو معراج مانے گا وہ یہ بات مانے گا کہ واقعی اس رات غائب سے اپنے پیغمبر کو سننے اور دیکھنے اور جاننے والا ایک اللہ کریم تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا اور دیکھتا ہے، وہ معراج کا منکر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ آیت معراج کے اندر مسئلہ سماع موجود ہے کہ غائبانہ سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کا کرے گا انکار، یہ تعلیم معراج کی اندر موجود ہے، جو اس کا کرے گا انکار وہ معراج کا منکر بنے گا۔ اچھا جناب، انا عند البیت بین النائم والیقظان، انا عند البیت بمکہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مکے کے صحن کے اندر موجود تھا، بین النائم والیقظان، جاگنے اور نیند کے درمیان، کچی نیند کے اندر تھا۔ میں اتیت بدابۃ ابیض، ایک سفید رنگ کا جانور جو گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا، وہ میرے سامنے لایا گیا، اور پھر جبریل نے مجھے اس کے اوپر بٹھایا، آخذ بیدی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر وہ مجھے لے کے چل پڑا الی السماء الدنیا، کہاں لے کے چل پڑا؟ آسمانوں کی طرف، ادھر بیت المقدس نہیں لے کے گیا، الی السماء الدنیا، وہ مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کے چل پڑا۔ پہلا آسمان، اس کے اندر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کے متعلقین پیغمبر سے ہوئی، پھر مجھے وہ لے کر دوسرے آسمان پہ چلا گیا، وہاں میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلقین پیغمبر سے ہوئی، پھر مجھے وہ لے کے چلا گیا تیسرے آسمان پہ، جہاں پہ یوسف علیہ السلام اور متعلقین پیغمبر سے میری ملاقات ہوئی، پھر وہ مجھے لے کے چل پڑا چوتھے آسمان، جہاں ادریس علیہ السلام اور متعلقین پیغمبر سے میری ملاقات ہوئی، پھر لے گیا پانچویں آسمان پہ، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر لے گیا چھٹے آسمان پہ، جہاں میری ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، پھر مجھے لے کے چلا ساتویں آسمان، جہاں میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروانے کے بعد ثم رفعت، پھر مجھے اٹھایا گیا اور میں ادھر بلندیوں کے اندر پرواز میں نکل گیا، پھر مجھے لایا گیا بیت المعمور کے اندر۔ یار الف تو یہ تک دستے ہیں سارا کہ اگے ٹوری پورا ہی دس دیئے۔ بیت المعمور کے اندر یہ کیا ہے؟
یہ جناب پیغمبروں کا وہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ میں بیت المعمور کے اندر داخل ہوا، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی تو بن گئے امام الملائکہ، یہ لقب بھی مل گیا۔ نماز پڑھا کے میں باہر نکلا، جبریل ابھی میرے ساتھ ہی تھا، اتی تو بے انا آئینے، میرے سامنے 2 برتن لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا، دوسرے کے اندر شراب تھی، میں نے دودھ والا برتن لے لیا۔ جبریل نے کہا لقد اخذت الفطرہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، آپ نے جو ہے لقد اخذت الفطرہ، آپ نے اپنی فطرت کی پاکی پہ پاک چیز کو پسند کیا ہے۔ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، جس کو بھی ہدایت فطرت اور اسلام کی ملے اس میں کمال کسی دوسرے کا نہیں ہے، کسی کی تقریر کا کوئی نہیں۔ الحمدللہ کمال اللہ کا ہے جس نے آپ کو صحیح فطرت کے راستے پہ رہنمائی کر دی۔ معلوم ہوا حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کی طرف راغب ہونا، یہ تعلیم انسان کی فطرت، جبلت اور ساخت کے اندر موجود ہے۔ اگے چلیے کہ موڑ تھوڑا جا مڑ جائیے، چل یار چھڑ دیں آج نہیں کر دے، اگے چلیے بیت المعمور میں۔ اس کے بعد اتھوں تک گل سمجھ آ گئی؟ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، اس کے بعد مجھے اٹھایا گیا الی سدرۃ المنتہی، یہ رک جانے والے مقام پہ میں پہنچ گیا۔ سدرۃ المنتہی کا مطلب ہے رک جانا، جو بھی فرشتہ نیچے سے جاتا ہے وہ اس مقام کے اوپر رکتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت کا منتظر رہتا ہے، اجازت ملتی ہے تو آگے جاتا ہے۔ جو فرشتہ تسبیح کرے، عبادت کرے، تب بھی وہاں خود کرے تو رکتا ہے۔ بندوں کے اعمال لے کے فرشتہ اگر جائے اوپر تو بھی اس مقام کے اوپر رکتا ہے۔ منتہا کا معنی رکنا ہے، اس لیے سدرۃ المنتہا ہے کہ یہاں بندوں کے اعمال، فرشتوں عبادت کرنے والے وہ رکتے ہیں، اللہ سے اجازت ملتی ہے تو آگے جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس سدرۃ المنتہا کے پاس ایک بیری کا درخت نظر آیا جس کی جڑ میں سے 2 نہریں نکل رہی تھی جو سدرۃ المنتہا کے مساوی بہشت کے اندر جا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بس یہی مقام ہے سدرۃ المنتہا کا۔ ثم ادخلت الجنت، اوپر نہیں، ثم ادخلت الجنت، سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں، سدرۃ المنتہا کے بالکل برابر درجے میں، مساوی فاصلے پر، اوپر کی بات نہیں ہے ابھی، مساوی فاصلے پر، پاس ہی تو سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی تو بہشت تھی۔ ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے بہشت کے اندر داخل کیا گیا، جبریل بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے وہاں بہشت کے بالا خانے دیکھے، اللہ کے انعام اکرام جو مسلمانوں کے لیے اس نے بنا رکھے تھے میں نے سارے دیکھے۔ بہشت سے ہو کر میں واپس کدھر آیا؟ سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ یہ مقام ہے رک جانے کا، نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ بہشت سے واپس میں آیا ہوں سدرۃ المنتہا۔ اب جبریل نے کہا کہ جناب نہ میں اوپر جا سکوں گا اور نہ یہ جانور اوپر جا سکے گا، اس لیے ایک رفرف لایا گیا۔ رفرف کہا جاتا ہے پلنگ کو، بچھونے کو، ایک پلنگ نما بچھونا لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے اوپر بٹھا کر جبریل ادھر علیحدہ ہو گیا۔ ثم رفعت، پھر مجھے اٹھایا گیا اور مجھے نور کے اندر ڈھانپا گیا۔ جب میں اوپر جا رہا تھا تو نور کے لامتناہی حجاب اور پردے ہی پردے تھے، جس طرف نگاہ کرتا تھا وہ نور ہی نور تھا۔ اوپر اٹھایا گیا، نور کے پردوں اور حجابات کے اندر میں چلتا گیا اور چلتا گیا۔ اب مجھے آواز آئی کیف یا محمد، کیف یا محمد ان ربک یصلی، کیف یا محمد، یہ ہے وہ مقام میرے محمد الرسول اللہ، یہاں پہ آپ ٹھہر جائیے، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیف یا محمد ان ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، بندے بھی پڑھتے ہیں، پیغمبر بھی پڑھتے ہیں۔ ان ربک یصلی، میرے پیغمبر تیرا رب جو ہے وہ اس وقت صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی صلاۃ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھی۔ ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاروں اطراف سے نور کی کرنیں میری طرف جو آ رہی تھی
وہ کس آواز میں آ رہی تھی؟ سبحانی 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 سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہاں مجھے میرا رب جو صلاۃ پڑھ رہا تھا وہ یہ صلاۃ تھی، سبحانی سبحانی، کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے، میری ذات شریکوں سے پاک ہے، میری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ کوئی زمین سے اٹھ کے اس مقام پہ پہنچ بھی جائے تب بھی میری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ اور دوسری صلاۃ کیا پڑھ رہا تھا؟ ان رحمتی سابقت علی غضبی، ان رحمتی سابقت علی غضبی۔ یہ صلاۃ میرے پیغمبر تیری امت کے لیے ہے۔ ان رحمتی سابقت علی غضبی، میں نے اپنی رحمت اور غضب کو پیدا کر کے برابر مساوے پہ دوڑایا ہے۔ ان رحمتی سابقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ بھاری بھاری رہی۔ چنانچہ جناب یہ ہے وہ مقام۔ اب ملاقات شروع ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے پوچھا ہے ما تحفتنی، آپ زمین سے کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ سے لے کر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک، التحیات للہ، میری زبان جب بھی تعریف کرتی ہے تو کسی غیر کی نہیں کرتی، ایک اکیلے اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ ایم من شیئن، کیوں کرتی ہے؟ ایم من شیئن الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز چونکہ اللہ کی تعریف کرتی ہے اس لیے میری زبان اکیلے اللہ کی کرتی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا یا آخرت ہے، تعریف ایک اللہ کریم کی ہے۔ مومن لوگوں کی میرے پیغمبر صفت کیا ہے؟ العابدون الحامدون، العابدون الحامدون، یہ نہیں کہ عبادت میری کریں اور تعریفیں کسی اولیاء غیروں کی کرتے پھریں۔ العابدون الحامدون، مومن جس طرح عبادت اللہ کی کرتا ہے اسی طرح تعریف بھی اللہ کی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی آیا، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا بھئی یار تیرے اندر ان فیک خلتین، دو صفتیں ہیں وہ بڑی کوئی پیاری صفتیں ہیں، اور ہمیشہ مجھے تو اپنے ساتھیوں سے ان دو صفتوں میں ممتاز نظر آتا ہے، اور وہ مقام تیرے پاس ہی ہے، وہ تیرے پاس ہی نعمت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلم والانات، ایک تو تیرے اندر برداشت اور حوصلہ اور سوچ اور فکر کے کام کرنے والی عادت جو ہے، جلد بازی تیرے اندر نہیں ہے، اور دوسرا الانات من اللہ، اللہ کے نام پہ عجلت سے باز رہتے ہوئے مصائب اور تکالیف پہ صبر کرنا، یہ کو کمال تیرے اندر یار کو مقام انتہا کو ہے۔ اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرے اندر صفتیں میری اپنی جان ذات کی کمائی ہیں یا مجھے کسی نے بخشی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ نے ہی رکھی ہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں تعریف اپنی نہیں سننا چاہتا، الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین، یہ جس ذات نے میرے اندر یہ صفتیں رکھی ہیں تعریف بھی اسی کی۔ حضرت ادھر عائشہ کے پاس آئے عبداللہ ابن عباس، بھئی یہ جو ہے نا حضرت عائشہ جی کنتا احبا نساء رسول اللہ، آپ جتنی بیویاں ہیں نا اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سے آپ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور جو مقام آپ کے پاس ہے وہ کسی بیوی کے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جب تک قیامت قائم رہے گی وہ آیت پڑھتی جاتی رہے گی، وہ آیت بھی آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ ادھر جنگل کے اندر ہار جو ہے وہ گم گیا حضرت عائشہ کا، اللہ کے رسول تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، پانی نکل گیا، پانی نہیں ملتا تھا، اللہ نے تیمم والی آیت بھیج دی اور پھر تیمم کی اجازت ہو گئی۔ یہ حضرت عائشہ جی یہ کمال اور مقام آپ کا ہے کہ آپ کی وجہ سے وضو کے قائم مقام اللہ نے تیمم بھیج دیا ہے، قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا دعنی من کا، میری تعریفیں چھوڑ اور کر اس ذات کی جس نے مجھے یہ مقام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، دو بندے آئے، ایک یہودی تھا اور دوسرا آدمی، ان دونوں کا جھگڑا تھا۔ حضرت نے فیصلہ سنا، فیصلہ یہودی کے حق میں معلوم ہوا۔ حضرت نے یہودی سے کہا کہ بھائی تیرے حق کے اندر فیصلہ ہے۔ وہ یہودی کرنے لگ پڑا تعریفیں، واللہ لقد قضیت بالحق،
آج ہی حق کی فتح ہوئی ہے تو آج حضرت عمر کے ہاتھ پہ ہوئی ہے، کہیں کائنات سے مجھے ایسا فیصلہ نہیں ملنا تھا جو حضرت عمر نے کر کے دکھا دیا ہے۔ بڑا صاحب فصیرت اور فہم و ذکا آدمی ہے، اس نے بات سنی اور فیصلہ حق کے ساتھ اس نے دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جب بھی فیصلہ حق کا دیتا ہوں بندوں سے تعریفیں سننے کے لیے، التحیات للہ، زبان سے تعریفیں کس ذات کی ہیں؟ ایک اللہ کریم کی ذات کی ہیں۔ ایک مسلمان نو آج کوئی ٹکے کا فائدہ دے دینا، یہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتا تھکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما یسرونی انی حکیت احدن لو ان لی کذا و کذا، ما یسرونی، بھئی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ انی حکیت احدن، کہ میں کسی غیر کی تعریفیں کرتا پھروں، لو ان لی کذا و کذا، اگرچہ مجھے دنیا و مافی ہاں ڈھیروں کے ڈھیر مال بھی کوئی لا کے دے دے تب بھی میں تعریف کروں گا، تو کس کی کروں گا؟ التحیات للہ والصلوات۔ اب یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ جناب اللہ اور رسول کی ملاقات چل رہی ہے اوپر، بھلا نہ دیو بات۔ والطیبات، اللہ کے رسول نے فرمایا میری بدن سے جو حرکت عبادت کا روپ دھار کے نکلتی ہے، الصلوات، وہ ایک اکیلے اللہ ہی کے میری جسم کی بدنی عبادت ہوتی ہے اور میں کسی غیر کے لیے کوئی بدنی عبادت نہیں کرتا۔ اس مسلمان نے پوچھو نا، ہاں بھائی تو نے یہ اللہ کا گھر چھوڑا ہے اور تو ادھر گیا ہے قبر جنڈی دربار کے اوپر، یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے تو غیر کے در پہ گیا ہے، یہ شرک ہے، تو اس سے باز آ جا۔ وہ تعویل ایک یہودیوں کی طرح یہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تعویل کرتے ہیں؟ کو نہیں پتہ؟ ایک تو مصیبت ہے آپ کو اپنے دشمنوں کی معلومات بھی پوری نہیں ہوتی۔ بھائی وہ تعویل یہ کرتے ہیں میں جے قبر تے گیا تے میں کیڑا اس نو پوجیا، میں تے اتھے بھی جا کے کدی عبادت کیتی ہے۔ اب یہ وہ تعویل نکالتا ہے کہ میں اگر مسجد چھوڑ کے دربار پہ گیا بھی ہوں تو میں نے سجدہ اللہ کا کیا ہے، میں نے نظر نیاز اللہ کی دی ہے، میں نے وہاں جو رکوع قیام کیا ہے تو وہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں بنتا۔ اب اگر یہ تعویل یہودیوں کی طرح کرے بھی صحیح تو اسے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے بھائی 3 وقت ہیں جن وقتوں میں اللہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا بھی حرام ہے، وہ صبح کا اور دوپہر کا اور وہ ڈوبنے کا جو سورج وقت ہے، یہ 3 وقتوں میں اللہ کی عبادت کرنی جائز نہیں۔ اور 5 جگہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں اللہ کی بھی عبادت جا کر کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک ان میں ہے یہ جو کچرے اور اروڑیوں والی جگہ ہوتی ہیں وہاں اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ دوسرا ذبح خانے کے اندر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ اونٹوں کے باڑے کے اندر وہاں جا کر جہاں جانور بدے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی عبادت کرنی جائز نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو عام گزرگاہ اور شاہراہیں ہوتی ہیں راستہ اس کے درمیان میں بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ کنیاں ہو گئیں 4 تے 5ویں چیز الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ، الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ، پوری روئے زمین جہاں جی آئے عبادت کرنا، الا المقبرہ، جہاں قبر ہو وہاں اللہ کی بھی عبادت کرنے کی اجازت، کیونکہ قبروں کی اوٹ میں درباروں کی تعمیرات کی اوٹ میں شرک اور کفر کا چور دروازہ کھولنا یہ سیرت یہود ہے۔ کیویں جیا یہودیاں دا ہے کو دلیل بھی کو ماڑی موٹی چل ٹوری اگے۔ بھائی اصحاب کہف آپ نے سنے ہوئے ہیں، خاص توجہ کرنا ذرا، یہ اصحاب کہف ان کو ساتھ جس یہ شہر میں رہا کرتے تھے ان کو کیسے ایمان نصیب ہوا؟ بھئی پورا جو شہر تھا وہ بتوں کا پجاری تھا، ان ساتوں کو کیسے پتا چلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، ان کے حواریوں میں سے چلتا پھرتا ایک حواری ان کے شہر کے صدر مقام کے اوپر آیا، اور جس شہر میں یہ رہا کرتے تھے اس شہر کے صدر مقام پہ ایک بت انہوں نے لٹکا رکھا تھا کہ جو بھی شہر کے اندر جائے وہ پہلے اس بت کو سجدہ کرے تب اندر جائے۔ یہ جو 7 میں سے ایک تھا یہ کھڑا تھا وہاں پر، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری آیا، انہوں نے کہا سجدہ کر، اور ان کے مجاوروں نے
اس حواری نے سجدہ نہ کیا، اس نے دیکھ لیا، وہ حواری اس کو انہوں نے شہر میں آنے کی اجازت نہ دی، وہ شہر سے باہر چل پڑا۔ یہ آدمی جو ان ساتوں میں سے ایک تھا، یہ گیا شہر سے باہر اور اس سے جا کر ملا اگلے چونک میں، اس نے اسے اللہ کی توحید اور آخرت کی دی تعلیم۔ اب اسے پتہ چلا توحید کا، یہ آیا شہر کے اندر اور باقی 6 کو بھی اس نے آ کر سارا یہ ماجرا، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ ادھر بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ اب معاملہ جائے وقوع پہ کیا بنا، بادشاہ نے انہیں بلایا اور سوچنے کی مہلت دی کہ اپنا سوچ لو، ہمارے شرکیہ دین پہ تمہیں چلنا پڑے گا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ 1 آدھ دن کی مہلت دی، بادشاہ کی دی ہوئی مہلت ان کے لیے غنیمت ثابت ہو گئی۔ اب انہوں نے شہر سے باہر کا رخ کیا، جس غار میں وہ گئے تھے وہ اس شہر سے 3 میل دور کے فاصلے کے اوپر تھا، وہاں سے وہ اس غار کے اندر چلے گئے، سوتے رہے اور سوتے رہے۔ وہ تو جب چلے گئے نا، اگلے دن بادشاہ نے پوچھا وہ ساتھ کدھر ہے؟ جی وہ نامعلوم ہے۔ بادشاہ نے ایک تانبے کی تختی بنائی، ان کے اوپر ان کے نام لکھے، حسب و نسب لکھا اور سارا شجرہ لکھ کر یہ محفوظ کروایا کہ یہ نامعلوم آدمی ہیں اور یہ مجرم اور دہشت گرد ہیں، اس لیے جب بھی جس کو بھی جس وقت اور زمانے میں ملے یہ اطلاع دے دے۔ یہ مسلمہ اس شہر ملک کے اندر عام تام خبر پھیل چکی تھی، خبریں عام ہو چکی تھی۔ اب ہر کسی کو پتا تھا کہ یوں 7 آدمی نامعلوم ہیں۔ یہ 300 سال تک سوئے رہے، اٹھے، ایک نے کہا جا باہر سے کھانا لے کے آ، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، جو سکہ اس نے دے کے بھیجا، کتنی مدت گزر چکی ہے؟ 300 سال۔ جو سکہ انہوں نے دے کے بھیجا، اس سکے پہ اس بادشاہ کی مہر تھی جو بادشاہ آج سے 300 سال پہلے کا تھا۔ وہاں سے یہ وہ سکہ لے کے آیا نا دکاندار کے پاس، اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جس بادشاہ کا مہر لگا سکہ تو لے کے آیا ہے، یہ تو 300 سال پہلے کا بھی مر چکا ہے۔ وہ بادشاہ بھی مر گیا تھا نا ان کے جانے کے بعد، بھئی یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ بادشاہ کو مرے کو بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ کھوٹا سکہ لے کے آیا ہے۔ اب اس نے کہا بھئی وہ حیران پریشان وہاں پر بھی، اب کیا کروں؟ اس نے کہا بھئی تم مجھے میرا سکہ واپس کر دو۔ انہوں نے سکہ واپس نہیں کیا۔ اس نے سوچا بھئی نا مراد روٹی دین دین تے نہ ہی سکہ میرا واپس کر دینے، اب میں کیا کروں؟ وہ وہاں سے بھاگا، پیچھے اس کے لوگ، وہاں چہم گوئی اور بات خبریں عام ہو گئی کہ یہ جس زمانے کے بادشاہ کا سکہ لے کے آیا ہے اسی زمانے کے بادشاہ میں یہ 7 نامعلوم غائب ہوئے تھے، یہ بھی ان 7 میں سے ایک ہے۔ وہ آگے بھاگا، جائے وقوع پہ کیا بنا، وہ آگے بھاگا، غار کے اندر چلا گیا۔ یہ پیچھے لوگ جب غار کے اندر انہوں نے جھانک کے دیکھنے کی نا کوشش، اللہ کریم نے اپنی قدرت کا مضمون، رعب، دبدبہ، دہشت اتنی ڈالی کہ کوئی ایک بھی غار کے اندر جانے کی جرت اور ہمت، وہ باہر سے باہر چلے گئے تے جڑا غار سے باہر گیا تھا وہ غار کے اندر چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا تو ان کے اوپر اللہ کے علم الہی کے اوپر آ گئی موت، اور وہ سوئے ہونے کی حالت میں وہاں پہ مر گئے۔ جب وہ مر گئے، باہر والوں نے پتھر پھینک کے، ٹٹول کے، کسی طریقے سے، جب انہیں یہ یقین آ گیا نا بھئی یہ تو کیا ہو چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، اب وہ غار کے اندر ہیں۔ غار بمنزلہ ان کی قبر ہے، جہاں انسان مرتا ہے اور دفن ہوتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے۔ غار بمنزلہ بن گیا قبر۔ اس وقت کے یہودیوں نے کیا کہا، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، قال الذین، اس وقت کے جو یہودی تھے وہ کیا کہنے لگے کہ اب ہم کیا کرتوت کریں گے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ با اثر یہودی جو اپنے معاملے میں غالب تھے کہ لنتخذن علیہم مسجدا، یہ اولیاء اللہ تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنا ڈالیں
گے ان کی غار بمنزلہ قبر کے اوپر ایک قبر۔ چنانچہ ان یہودیوں نے ان کے غار پہ قبر بنائی، رفتہ رفتہ وہاں سے شرک کی ٹلیاں کھڑکنی شروع ہو گئیں۔ قبروں کی اوٹ میں درباروں کی تعمیرات کے ذریعے شرک کا چور دروازہ کھولنا، یہ سیرت کن کی ہے؟ یہودی بے ایمانوں کی۔ مطلب لعن رسول اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد، اللہ کے رسول نے، ابن عباس نے فرمایا لعنت کی ہے جو قبریں، عورتیں جا کے قبرستان کی زیارت کرتی ہیں، قبروں کے اندر جو عورتیں جاتی ہیں، والمتخذین علیہ المساجد، اور جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ بھئی مسجد بنانے سے اچھا کام کوئی ہے؟ مگر قبر پہ جو مسجد بنائے گا اس پہ کیا پڑے گی؟ لعنت اس لیے پڑے گی کہ قبر کے اوپر جو مسجد ہو وہاں اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت۔ التحیات للہ والصلوات، میری زبانی تعریفیں بھی اللہ کے لیے، میری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور میں اپنے مال سے جب بھی نیاز دیتا ہوں تو ایک اللہ کے نام کی دیتا ہوں، اور اللہ کریم نے بھی دعویٰ دائر کر دیا میرے پیغمبر، یہ حق بھی میرا بنتا ہے اور کسی کا نہیں بنتا۔ اللہ نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ تمہاری پیداوار ہے یا تمہاری جو ہے وہ جانور ہیں، ان میں سے نیاز دینا یہ میرا حق ہے، میرے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں بنتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، آیہ ذرا لمبی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہی ذات ہے میرے پیغمبر جس نے اٹھان دے دی ہے جناتن باغات کو، معروشاتن جو میرے پیغمبر زمین سے درختوں کی شکل میں باغات اٹھ جاتے ہیں جس طرح کھجور اور دور سے درختوں کے باغات ہیں، وغیرہ معروشاتن، اور وہی ذات ہے جنہوں نے اٹھان دی ہے ان باغات کو بھی جو غیر معروشاتن اٹھتے نہیں ہیں بلکہ بیلیں بن کر زمین پہ پھیل جاتے ہیں، جس طرح انگور خربوزے کی اور وغیرہ ہم کدو کی بیل ہوتی ہے، میرے پیغمبر یہ جتنے باغات ہیں اسی نے اٹھان دی ہے، والنخلا کھجوروں کے باغات کو بھی اس نے اٹھان دی ہے، والزیتونا زیتون کے باغ کو بھی اس نے اٹھان دی ہے، والرمانا اناروں کے باغات بھی اس نے پیدا کیے ہیں۔ اب میرے پیغمبر کلو من ثمرہ، جب بھی یہ باغ اپنا پھل لے کے آئے تو کھلم کھلا کھا لیا کرو، یہ تمہاری پیداوار کا بیان آ گیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، ڈنگر اور چوپائے جو ہیں تمہارے میرے پیغمبر ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو حمولتاً جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، وفرشن اور کئی دوسرے رینگ کے چلتے ہیں، میرے پیغمبر کھیتوں کی پیداوار ہے یا تو تمہارے ڈنگر اور چوپائے ہیں۔ آتو حقہ، اس میں نیاز کا حق کس کا بنتا ہے؟ حقہ، یہ اللہ کی نیاز دینا اللہ ہی کا حق ہے، میرے علاوہ نہ کسی کا بنتا ہے نہ کسی نو غیر کی نیاز دینے کی۔ اچھا ایک اگر بکواس کرے بھئی میرا کام جو ہے جب تک میں تعویذ نہ لوں، دربار پہ جا کے بکری ذبح نہ کروں، فلاں حرام کرتوت نہ کروں تو میرا کام، اللہ نے ادھر کتاب میں قانون دے دیا ہے بھئی اتنے بولنے سے ہی تیرے اوپر لعنت ہے۔ یہودیوں کے دور میں پڑ گیا جی قید، اکتے نہیں گئے، تھک گئے، میں آخر دعویٰ نہ کروں کیونکہ بغیر ذوق بے ذوقہ نو اسی واز نہیں کر دے، اس لیے مطلب ہے کہ آخر یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں کے دور میں وہ قید پڑ گیا، مکے والوں نے ان کو پٹی پڑھائی بھئی وہ جو ام انس ہے نا وہ اللہ کا بڑا چوٹی کا ولی ہے، اس کی قبر پہ جا کے تم بکری ذبح کرو تو بارش، چنانچہ انہوں نے وہی کام کیا تے اللہ پاک دی بھی نا ویسے قدرت کوئی ایسی حکمت آمیز ہے بھئی ان کے بکری ادھر جا کے ذبح کرن تو پہلے اللہ بھی بارش کوئی نہیں دیتی،
بارش اللہ نے دی تب بھی ہے جب انہوں نے جا کے بکری ذبح کی۔ اب ان یہودیوں نے کہا میرے پیغمبر جب یہ معاملہ ہوا ہے نا تو یہودیوں نے کہا ہے ید اللہ مغلولۃ، کہ قرآن پاک میں ید اللہ مغلولۃ، کہ یہ جو اللہ پاک ہے نا یہ اپنا ہاتھ بند کر کے رکھتا ہے، جب تک ہم غیر کے نام کی جا کے بکری ذبح نہیں کرتے اس وقت تک بارش نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر جنہوں نے یہ بکواس کیا ہے کہ اگر ہم غیر کے نام کی نظر دیں تو ہمارا قید دور ہوتا ہے، ہم دربار پہ جا کے جانور ذبح کریں تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ ان کے بولنے پر ہی جیڑی لعنت شیطان کی وہی اس بے ایمان تے بھی پہ جانی۔ اللہ نے فرمایا جو یہ بولے گا کہ غیر کے نام کی نیازیں دینے سے میرا کام ہوتا ہے، لُعِنُوا، وہ اس بولنے کی بنیاد پر ہی ہم لانتی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات تینوں مقام ہو گئے، اللہ کے رسول نے پیش کیے اللہ کے آگے، بھئی یہ تین چیزیں میں زمین سے پورا سالم کالم بنا کے تیری ذات کے لیے لے کے اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تین مقامات کے اوپر تیرے اوپر میرے پیغمبر میری سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اب یہاں آ کر بکواس کرنے والے کرتے نہیں ہیں بھئی اگر اللہ کے رسول زندہ نہیں ہے تو نمازی نماز کے اندر کیوں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی تیرے اوپر سلامتی۔ نبی پاک زندہ نہیں ہے تو پھر یہ اے نبی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بکواس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرا ادھر قرآن پاک میں تو یہ لفظ تو پتہ نہیں کتنی بار آیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی ہم نے تجھے رسول خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین اور کفار سے جہاد کیجئے، ان پہ سختی کیجئے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی لما تحرم ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا آپ نے اس کو حلال کیوں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بھئی جب یہ کوئی آیت کاری قیامت تک یہ پڑھے گا تو پڑھنے سے اس کا یہی مطلب بنے گا نا کہ یہ یا ایھا النبی، جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو اللہ وحی بنا کے بھیج رہا تھا، اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے نبی۔ اس سے یہ کو قرآن کی کاری کوئی بھی آیت پڑھے گا تو اس سے کیا نبی علیہ السلام زندہ ہو جائیں گے؟ اس لیے السلام علیکہ ایھا النبیوں میں بھی اللہ جب معراج والی رات اللہ سے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس وقت اللہ کے رسول نے، اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، جو بطور مکالمہ اللہ اور رسول میں ہونے والی ملاقات انہی لفظوں میں نمازی بیٹھ کے نقل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی فرما دیا ہے کہ قلنا فی التشہد، ہم نماز کے اندر تشہد میں کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے اندر آپ زندہ موجود تھے تو ہم کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، فلما قُضِبَ، جب اللہ کے رسول کی کو وفات ہو گئی قُلْنَا السلام علی النبی، پھر ہم نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ السلام علی النبی، یا اللہ ہمارے نبی کے اوپر سلامتی بھیج۔ اونا سائیاں ایھا دا لفظ ہی مڈو کٹ دیتا ہے کہ اب اللہ کے رسول زندہ نہیں رہے، اب اے نبی کہنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اجماع صحابہ سے یہ لفظ خارج کر دیا گیا، اس لیے یہاں سے کوئی زندہ ہونے کا کوئی جواز کوئی نہیں بنتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ یہ پیغام تینوں مقام زبانی، بدنی، مالی باتیں میں نے کی، مجھے انعام مل گیا، جنہوں نے میری نبوت مان کے کی ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یوں دعا مانگا کر کہ جتنے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلامتیاں اور رحمتیں ہوں۔ یہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نیک بندے تو قیامت تک چلتے رہیں گے نا، پچھلے بھی اب والے بھی اور آئندہ والے بھی ہمیشہ چلتے رہیں گے نا،
جب اللہ نے اپنے رسول کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا تو اس دعا کے اول مصداق کون بنے تھے؟ بولو شاباش بھائی، نیچے صحابہ کرام ہی تھے نا اول نمبر پر، ان کے اوپر تو قانون اللہ نے دے دیا ہے کہ سلامتی بھیجنے کا حکم ہے۔ جو آدمی ان صحابہ کرام پہ سلامتی بھیجنے کی بجائے یہ کہے بھئی یار یہ بات بتاؤ کہ وہ جو صحابہ کرام تھے وہ آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے، ادھر جو ہے صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں کے اندر کئی مسلمان مارے گئے، اور پھر یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ سوال اگر جو کوئی کرنے والا ہے اس کے اوپر سوال لوٹ کے یہ آتا ہے بھئی تیرا مقصد کیا ہے اس بات کا، تو کیا لینا چاہتا ہے اس بات سے، تیرے حشر نشر قبر آخرت کا اس سوال سے کیا لگ لینا ہے؟ وہ نکالنا یہ چاہتا ہے بھئی اللہ نے تو کہا ہے نا رحماء بینہم، بھئی میرے صحابہ رحم دل ہیں، تو جب پتہ چلے گا کہ صحابہ تو جنگیں لڑتے رہے ہیں تو جنگیں لڑنے والے تو سنگ دل ہوتے ہیں، جب سنگ دل بنے تو قرآن پاک کی آیت غلط ہو گئی، اللہ نے قرآن پاک میں نعوذ باللہ پھر غلط ہی کہا نا کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ بے دین یہاں سے یہ نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ اس قسم کی شیطانی انڈیاں اور علتیں لینا یہ مطلب ہے بھئی بے دین قسم کے لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت رکھنے والا کبھی یہ سوال اول تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس انکشاف حقیقت کے لیے اگر کوئی آدمی پوچھے کہ یہ معاملہ کیا تھا، جائے وقوع پہ کیا بنا، انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا ذوق ہوا تو آپ کسی اور مقام پہ سن لیں گے۔ سر دست آپ معراج سنیے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے بھی سلامتیاں مل گئیں اور تیرے ماننے والوں کو بھی، اب اس کا شکرانہ کیا ہے؟ یہ ان لفظوں سے شکرانہ ہے کہ اشہد ان محمدن لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر اپنے اوپر آنے والی نعمتوں کا تم سارے شکر ادا کر سکتے ہو۔ اس کلمہ شکر میں محمدن عبدہ و رسولہ بھی ہے کہ محمد پاک کو بشر بھی ماننا ہے اور رسول بھی ماننا ہے۔ پچھلے اور اگلے دونوں نے ایک ایک جز گرایا ہے۔ پچھلی مشرک اقوام جو تھی وہ پیغمبر کو نہ ماننے کی وجہ کیا بتاتی تھی؟ بولو شاباش، ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں رسول اس لیے نہیں مانتے کہ تم بشر ہو۔ معلوم ہوا بشر تو مانتے تھے نا، پچھلے بشر مانتے تھے اور رسول نہیں مانتے تھے۔ آج کے بے دین رسول مانتے ہیں مگر بشر نہیں مانتے۔ دونوں کفر کے اندر تو برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بشریت اور نبوت دونوں ماننا لازمی ہے، اگر کوئی ایک گرائے گا تو کفر کے اندر دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے کیوں کیسے بشر نہیں ہے؟ اچھا جی، اللہ کے رسول جو ہے نا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو ان کا سایہ نہیں پڑا کرتا تھا، اور سایہ تو پھر نور کا ہی نہیں نہ پڑا کرتا، اس لیے آپ نور تھے۔ بات بے دین ہوتی کچھ ہے، پیچھے بکواس کرتا کچھ ہے۔ اللہ کے رسول کا سایہ تھا، جب باپ کا سایہ کسی کیچڑ والی جگہ پہ پڑتا تھا اللہ برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے کچرے اور کیچڑ والی جگہ پہ چلتے ہوئے جنگلوں میں سفر کے دوران اللہ سایہ اٹھا لیتا تھا قدرت کے ذریعے، یا سفر کے دوران منافقین ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ توہین کرنے کے لیے آپ کے سائے پہ پیر رکھا کرتے تھے، اس لیے جب وہ یہ حرکت کرنے لگتے اللہ سایہ اٹھا لیتا تاکہ میرے پیغمبر کی توہین۔ ان بے ایمانوں نے یہاں سے بات نکالی بھی پیغمبر دا سایہ پیغمبر کا جناب ہے۔ حجۃ الوداع پر گئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، حضرت زینب نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے بڑی تانگ تھی کہ کب اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر آئیں، میں اتنی بے چین تھی کہ میں دروازہ کھول کر دائیں بیٹھ کے انتظار کیا کرتی تھی بھی کون سا وقت ہوگا جب وہ آئیں گے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے دروازے کی طرف دیکھا، ان ھذا لذل رجل، میں نے اپنے خادم سے کہا ان ھذا لذل رجل، یہ تو سایہ معلوم ہوتا ہے کسی مرد کا، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اچانک جو اندر داخل ہوئے نبی علیہ السلام حج سے واپسی پر، تو میری خوشی کی کوئی انتہا۔
سایہ تو پڑا نہیں اللہ کے رسول کا، حضرت زینب نے دیکھ کے بتایا نہیں بھئی یوں سایہ پڑا تھا، اس لیے یوں ہی بکواس کرتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کے بعد گل یاد ہے نا پیچھے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ 5 نمازیں ہیں تیرے اوپر، یہ لے جا اور 50 نمازیں ہیں لے جا، اپنی امت کو حکم دے۔ نبی علیہ السلام رفرس کے ذریعے وہ جو رف بچھونا تھا اسی کے ذریعے آئے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، اس سے پہلے آپ ملت ابراہیم کے مطابق نفلی عبادت کیا کرتے تھے، جو ہی وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا بھائی جا کے تخفیف کروا، جتنی بھی بار گئے آخر میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام گئے تخفیف مانگی، اللہ نے کرتے کرتے جب 5 رہ گئیں تو خود ہی فرما دیا ساری فرشتانی جماعت عجزی بالحسنت اشرام صالحہ، اب میرے پیغمبر یہ مقام رکنے کا ہے، ام زید و فریضتی، اب یہ میرا فریضہ مقرر ہو چکا ہے جو بدلا نہیں جا سکے گا، انا عجزی بالحسنت اشرام صالحہ، ایک نماز کا ثواب 10 کے برابر کر کے 50 نمازوں کا 5 پڑھنے پہ مل جائے گا۔ یہ بات جب واپس نبی علیہ السلام دوبارہ گئے 5 نمازیں ہو گئیں تو نبی علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر آ گئے۔ 7ویں آسمان سے مطلب یہ ہے کہ واپس اب واپسی ہے نا، 7ویں آسمان سے جناب اللہ کے رسول اللہ سے یہ 5 نمازیں لے کر واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے تو 7ویں آسمان سے جبریل پھر ساتھ مل گیا، وہ ساتھ لے کے روانہ ہوا ادھر بیت المقدس کی طرف۔ نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے بھی پہلے اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو ادھر کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا نا۔ نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے، وہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مُرسل علیہ النبیون لیلۃ المعراج، بھئی وہ جو پیغمبر تھے نا میں تو اپنے اصلی جسم کے ساتھ تھا، مگر وہ جو پیغمبر تھے مُرسل علیہ النبیون، اللہ نے ان کی روحوں کو کیا دے دیے؟ مثالی جسم دیے، وہ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے، فصلیت بہم، میں نے ان کو نماز پڑھا دی۔ ایک گل اتھوں تک سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے حاجی صاحب، بھئی وہ اللہ نے روحیں آسمان سے لے کے آیا اور ان کو دیے مثالی جسم، ادھر قبروں میں بھی تو پڑے تھے نا ان کے اصل جسم، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر کے جسم کو مٹی بھی کھا بھی نہیں سکتی۔ بھئی جسم جب اصلی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں تو پھر مثالی جسم دے کر پیچھے نماز پڑھانے کی اور مثالی جسم روحوں کو دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ سوال ہے نا، ہے نا یہ سوال؟ بھئی جب موجود تھے ادھر قبروں میں بنے بنائے محفوظ شدہ بدن تو نیڑیوں ہی لے لینے چاہیے سن، بھئی مثالی جسم دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ آؤ بتائیں کیا ضرورت پڑی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اذا السماء انفطرت، میرے پیغمبر قیامت آئے گی تو آسمان چیرا جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، قیامت آئے گی تو ستارے گریں گے۔ واذا البحار فجرت، قیامت آئے گی تو میرے پیغمبر سارے دریا اکٹھے کر کے ایک سمندر بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت آئے گی تو میرے پیغمبر قبریں اکھیڑی جائیں گی۔ قیامت آنے سے پہلے ستاروں کا گرنا محال ہے، قیامت آنے سے پہلے آسمان کا چیرا جانا محال ہے، قیامت آنے سے پہلے سارے دریاؤں کا ایک سمندر بننا محال ہے۔ اسی طرح قیامت آنے سے پہلے قبروں کا اکھڑ جانا بھی، چونکہ قرآن نے قانون دے دیا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ قبر نہ اکھڑ سکتی ہے نہ جسم، اس لیے باہر نہیں آ سکتے تھے ان کے اصلی کہ قیامت سے پہلے قبر اکھڑ جب اکھڑ نہیں سکتی تو اللہ کریم نے فرمایا وہ وہیں پڑے رہنے دو، ہم مثالی بنا کے لے آتے ہیں۔
اللہ کریم نے یہاں یہ بھی عقدہ حل کر دیا کہ روح آسمانوں سے اول تو کسی کی آتی، اگر آئے بھی صحیح تو اصل جسم کے اندر جاتی بھی نہیں۔ اس لیے مسئلہ مطلب نکل آیا معراج سے، جو اس بات کا منکر بنے گا اور کہے گا کہ روحیں لوٹ کے جسموں میں آتی ہیں، وہ معراج کا منکر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ پھر یہ تعلیم معراج میں موجود ہے کہ روح آتی نہیں اگر اصلی جسم میں، اگر بالفرض آئے بھی صحیح تو قدرت کی طرف سے آیت ذمہ داری پوری کر کے فوراً واپس چلی جاتی ہے۔ اصلی جسم کی طرف آنے کا نام ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ ایک اللہ پاک دی ذات ہے۔ اس لیے جناب اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے اوپر سوال ہے، خیال کرنا ذرا، یہ کبھی آپ نے سنا ہے بھئی جن پیغمبروں کو اللہ کریم نے معراج میں ادھر بیت المقدس میں سارے پیغمبر آئے تھے اور انہوں سب نے نماز پڑھی تھی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں پیغمبر وہاں نہیں پہنچ سکا تھا؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی نہیں نہ سنا۔ بھئی 2 4 5 6 رہ گئے ہوں، بالاتفاق سارے ہی آئے ہیں نا، کوئی آج تک جھوٹے راوی کے منہ سے بھی نہیں نہ سنا کہ فلاں پیغمبر نہیں آیا۔ اس لیے جس طرح ابراہیم، آدم وغیرہ ہم سارے پیغمبر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو لا محالہ آیا ہی ہوگا، اور آنے کے بعد پھر واپس ویسے اللہ پاک نے بڑی موج بنائی عیسیٰ علیہ السلام دی، بھئی ادھر یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو کمرے سے اٹھا کے پھر ادھر آسمانوں پہ لے گیا، معراج والی رات پھر نیچے آ گیا، پھر نیچے آیا تو جاندہ آکھ گیا بھی میں ہن جاندہ پہ تے 4 دن دے بعد واپس بھی آ کے رہوں گا۔ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں ان پہ موت ہے، اللہ کریم نے دعویٰ دائر کر دیا نہ۔ ٹائم مک گیا، گل مکمل کر۔ اچھا جزاک اللہ، سوڑا جواب دیتا، پھس نہیں تسی، لگتا ہے مینوں سمجھ گئے ہن پھس دے نہیں تسی میرے۔ اللہ نے تو دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ میرے پیغمبر میں مدعی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرا، وہ زندہ ہے۔ بھئی جنگ احد 2 آیاتیں ہیں، خیال کرنا ذرا، ایک ہی زیر زبروں کی، ایک ہی جیسی، ما محمد الا رسول، مار صاحب خاص خیال کرنا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور دوسری آیت مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ دونوں آیاتیں ایک زیر زبر والی ہیں یا نہیں ہیں؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے پہلے بات سمجھ لو، جنگ احد میں ایک جنگ لڑی جا رہی تھی نا کافروں کی، ایک مشرکین نے ایک مشرک کے ذمے لگایا بھئی جنگ کے دوران تو نے نظر رکھنی ہے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو ہی موقع آئے تو نے تیر مار کے ان کو شہید کرنا ہے۔ یہ مشرکین نے ایک مشرک کے ذمے یہ بات لگا دی۔ وہ آیا میدان جنگ میں، مسلمانوں کو پہلے پتہ چل گیا تھا ان کی پلاننگ کا، مسلمانوں نے پلان یہ کیا بھی نبی علیہ السلام جہاں بھی رہیں، جس طرف بھی جائیں، نبی علیہ السلام کے چاروں طرف ہم صحابہ گھیرا ڈال کر ہی رہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی گھیرا ختم تاکہ وہ اچھا وہ بڑا آگے، اس نے اپنی سوچ کے مطابق تیر چلایا نبی علیہ السلام کے اوپر، اور یہ سمجھا کہ میں نے جو تیر مارا ہے یہ ادھر ہی لگا ہے جا کر، وہ لگا تھا جو آپ کے سامنے صحابی کھڑا تھا، وہ جب اس صحابی شہید ہو گیا اور محمد الرسول اللہ بچ گئے، اس مشرک نے یہ سمجھا کہ میں نے جو تیر چلایا ہے اس سے محمد پاک فوت ہو گئے ہیں، اس نے پھیلا دی بات بھئی قد قتل تو محمدن، محمد پاک فوت ہو چکے ہیں۔ یہ جب آواز اس نے لگائی تو شیطان نے بھی چیخ کے ساتھ کہا ان محمدن قد قتل، کہ محمد پاک کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ادھر تیرے جو صحابہ کھلبلی مچ گئی نا، سارے سمجھنے لگ پڑے کہ موت آ گئی ہے، اللہ نے محمد پاک تو تھے زندہ،
موت نہیں آئی تھی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو تیرے صحابہ ہیں ان کو سیدھا میں مخاطب بنا رہا ہوں کہ ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد پاک مگر رسول ہیں اور وہ زندہ ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، البتہ جو اس محمد پاک سے پہلے رسول گئے ہیں نا وہ مر چکے ہیں، ما محمد الا رسول، محمد میرا رسول اس وقت زندہ، یہی معنی بنے گا نا، اس بات کا یہی مطلب بنے گا نا۔ اب یہودیوں نے بکواس کیا، جس طرح ادھر منافقین نے کہا بھئی محمد پاک، مشرکین نے کہا محمد پاک فوت ہو گئے، اللہ نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، پچھلے جو رسول ہیں البتہ ان پہ موت ہے، محمد پاک پہ موت وہ زندہ موجود ہے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ یہ یہودی مدعی جب بنے نبی علیہ السلام کے سامنے، اللہ نے محمد پاک کو فرمایا میرے پیغمبر تیری باری میں نے صحابہ کو بتایا تھا کہ محمد زندہ ہے، اب عیسیٰ کی باری تجھے بتا رہا ہوں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ سے پہلے جتنے رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل ان پہ تو موت آ چکی ہے، ما مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ موجود، بات نکل نہیں آئی۔ اس لیے انہ لعلم للساعہ، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کو ہم نے بنایا ہے، انہ لعلم للساعۃ، ہم نے اسے قیامت کا نشان بنایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نشان بنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ، اللہ نے اس کو قیامت کی نشانی ایسے بنایا ہے کہ قیامت کے سے پہلے وہ آسمانوں سے زمین پہ ضرور اترے گا۔ قرآن کی آیت بھی حدیث کی تائید کے اندر آئی، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ آئے، واپس چلے گئے، اب وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ زمین کے اوپر آئیں گے۔ نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی اور پھر وہاں سے وہ پیغمبر اوپر چلے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اصبحت بمکہ، مکے تو ہی ٹرے سا نا، ثم اصبحت بمکہ، پھر جبریل مجھے واپس مکے چھوڑ کے چلا گیا اور معراج ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا